والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم اس عظیم ہستی، عظیم شخصیت رہبر حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر آخرت اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہیں. آج وہ ہم میں نہیں رہے. وہ شفیق انسان جو انتہائی شفیق، ہر مسلمان سے، ہر بھائی سے جس طرح کی محبت کا رشتہ تھا، وہ ہمیں یتیم کر کے دار بقا کی طرف اپنے رب سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور ہم بھی جب ملتے تھے تو ہمیں بھی درود شریف اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے. اور مجھے ایک سے کئی بار فرمایا کہ آپ بھی خانقاہی نظام شروع کر دیں. جب میں عرض کرتا کہ حضرت میں خانقاہوں سے منسلک تو ضرور ہوں، مگر میں اس میدان کا شاہ سوار نہیں، بلکہ جمعیت کا ایک سیاسی کارکن ہوں، اور یہ بہت بڑا کام ہے. تو فرماتے تھے کہ نہیں، آپ نے بہرحال یہ کام کرنا ہے. اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے بہت سارے اکابر ہیں، بہت ساری خانقاہیں اور درگاہیں موجود ہیں، مگر جس طرح قبلہ حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری سرپرستی فرماتے تھے، جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی فرماتے تھے، بلکہ اسلام آباد کی حد تک ہر پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے خود بھی تشریف لاتے تھے اور اپنے طلباء کو بھی ساتھ لے آتے تھے. اب وہ ہم میں نہیں رہے.
ہر انسان نے موت چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان پر بھی موت واقع ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ نے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، خاتم الرسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال عمر گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ نے بلایا۔ ایک مجھ جیسا ناقص العقل انسان سوچتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کل 23 سال ہو گئے، ان کی دنیا میں رہنے کی اشد ضرورت تھی، ابھی دین پھیل رہا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ اللہ نے 63 سال کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہی تھے، داڑھی میں چند بال سفید، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، صحابہ کرام کو پتہ چلا، بہت سارے صحابہ کرام میں ایسی شخصیات تھیں جو دیواروں سے سر ٹکرانے لگے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو انتہائی بڑے حوصلے کے انسان تھے، مگر جب انہیں پتہ لگا تو انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں تو میں اس کا گردن اڑا دوں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کسی کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اور خاندان پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتیدگی کا اثر پڑا، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، ان کی رحلت سے خاندان نبوت پہ جو اثر پڑا، جو تکلیف پہنچی، جو مصائب آئے، اگر یہ مصائب دنوں پہ آتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتی، لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور یہاں آج جو تعزیتی جملے ہم سب کہہ رہے ہیں،
لیکن ایک طرح سے ہم اپنے آپ سے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن رحمہ اللہ جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری، جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، گمگشتہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جہد مسلسل کی، اور جس طرح ہم پر ان کی شفقت رہی ہر میدان میں۔ مجھے یاد ہے کہ 2018 میں الیکشن کا زمانہ تھا، بلوچستان تشریف لائے تھے اور ہر ایک ساتھی کے حلقے میں جا کے جلسہ کرتے تھے۔ ہر میدان میں، تصوف کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، سیاسی میدان میں، جس طرح انہوں نے خانقاہی نظام چلایا، لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کی، اسی طرح سیاسی میدان میں بھی وہ علماء حق حضرت شیخ الہند کی جماعت سے، حضرت مدنی، حضرت درخواستی، حضرت ہزاروی، حضرت مفتی محمود اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے وابستہ رہے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کی۔ آج پوری قوم پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب کے بظاہر فیوز و برکات سے محروم ہو گئی ہے، اب علمی، خانقاہی اور ملی خدمات سے محروم ہو گئی ہے، مگر اللہ رب العالمین کی درگاہ میں اس کے فضل و کرم سے، اس کے فضل و احسان سے یہ توقع ہے کہ ان کی اولاد اس فریضے کو لے کر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ، یہ شجر جس کی آبیاری مسلسل حضرت صاحب اپنی زندگی میں کرتے رہے، اس شجرہ طیب کی آبیاری ان کے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، اس وقت یہاں ہزاروں کی تعداد ہے، ہو سکتا ہے موقع پہ لاکھ سے بھی تجاوز کریں لوگ۔ یہ ایک عقیدت، یہ ایک محبت، اور کہتے ہیں کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہماری خدمات کیا ہے، ہماری جنازے بتائیں گے کہ لوگوں سے ہمارا واسطہ و تعلق کیا رہا ہے۔ اور آج بھی جو متعلقین، محبین، پیروکاروں کا جو جمع غفیر اور عام مسلمان
جس کا تعلق روحانی طور پر حضرت سے وابستہ تھا یا نہیں تھا، آج وہ بھی اشک بار ہے، وہ بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے سب نے جانا ہے، سب کا راستہ یہی ہے، سب کا راستہ یہی ہے، سب نے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس مختصر زندگی کو اللہ کی رضا اور اس کی منشا کے مطابق گزارے۔ جس طرح کی زندگی، مثالی زندگی پیر صاحب نے گزاری، خدمت، شفقت، مجھے معلوم ہے کہ جب یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو اس موقع پر بہت سارے لوگ جن کا راشن ختم ہو گیا تھا، جن کے بسترے ختم ہو گئے تھے، جن کا کرایہ واپسی کا نہیں تھا، اس میں بھی حضرت صاحب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سب سے زیادہ کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، یہاں کھانا پکتا تھا وہاں پہنچتا تھا۔ اتنا صاحب خیر، ایسی شخصیات بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ آج ہم سب نے عہد کرنا ہے، بالخصوص نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا جو 90-95% یہاں اس جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ یہ عہد کریں کہ حضرت نے جو مشن، جو تحریک، جو جد و جہد اور محنت چھوڑی ہے، اسے ہم لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے جی کہ شخصیات اپنی اپنی دور میں دین کی خدمت کرتے ہیں، امت کی خدمت کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے جانے کے بعد ان سے تعلق رکھنے والے لوگ آرام کر کے سو جائیں، اور اس مثال کے مطابق کہ پدرم سلطان بود، تو پھر یہ جدوجہد، یہ محنت، یہ نظام، یہ تعلیمی خدمات، انسانی خدمات بریک ہو جاتی ہے۔ مگر حضرت مرحوم کی اولاد سے مجھے اور آپ سب کو یہ توقع ہے کہ یہ فیض بڑھتا ہی رہے گا، رکے گا نہیں۔ اور آپ نوجوانوں نے بھی وعدہ فرمایا، بزرگوں نے بھی، کہ ہم انشاءاللہ حضرت پیر صاحب کی اس محنت کو، اس جدوجہد کو، انسانی خدمت کو، اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میں انہی کلمات پر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے علماء جو چند دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، پیران طریقت،
اور ہمارا طبقہ غمزدہ ہے، افسردہ ہے کہ یا اللہ یہ جو علم کے پہاڑ، عمل کے پہاڑ، اتنی بڑی شخصیات، علم اور عمل کے باکردار لوگ جو دنیا سے رحلت کر کے جا رہے ہیں، جو ایک علمی محنت اور جدوجہد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا اللہ اس سلسلے کا کیا بنے گا؟ مجھے رب تعالیٰ سے امید ہے کہ جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں وہاں وہاں ہمارے اکابر کی وہ اولاد اپنے بزرگوں کی سلسلے کو زندہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ اور آگے چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب پر، اور موجودہ وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائے، آمین، اور جو لوگ، جو اکابر اس بیماری کی وجہ سے یا اپنی طبعی موت کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر صاحب کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی تمام دینی، ملی، انسانیت پر مبنی خدمات کو اپنی دربار میں شرف قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہاں بیٹھے آپ کہاں تشریف لے جائیں، راستہ چھوڑ دو بھائی، وہ حضرت آپ کو پہنچائیں گے، جی جی آپ کو پہنچائیں گے۔ ذرا راستہ دے دے بھائی، راستہ دے دے، راستہ دے دے نا بھائی حضرات کو، تشریف لائیں۔